بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ لوگ اپنی بیویوں سے زنا کریں گے۔ 1400 سال بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان آج سچ ثابت ہو گیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ میاں بیوی آپس میں زنا کریں گے۔ پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میاں بیوی تو ایک دوسرے پر حلال ہوتے ہیں، کیا ایسا ممکن ہے کہ مرد اپنی بیوی سے زنا کرے اور بیوی اپنے شوہر سے؟ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی معاشرے کی پاکیزگی کی حفاظت کرنا، ہر مسلمان کی عزت نفس اور روح کی طہارت باقی رکھنا، عورت سے نصف کے لوگوں کو ملاوٹ کی غلاظت سے محفوظ کرنا زنا کے ہر عمل کی حکمت ہے۔ عبرانی کی ایک صحیح روایت ہے کہ ابو العاص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روزانہ آدھی رات کے وقت آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور ایک پکارنے والا فرشتہ پکارتا ہے کہ ہے کوئی دعا کرنے والا جس کی دعا قبول کی جائے، ہے کوئی سوال کرنے والا جس کا سوال پورا کیا جائے، ہے کوئی مصیبت زدہ جو دعا کرے اور اس کی مصیبت دور کر دی جائے۔ یعنی آدھی رات کے بعد دعائیں قبول ہونے لگ جاتی ہیں۔ ناظرین، اللہ تعالی ہر دعا کرنے والے مسلمان کی دعا قبول فرماتا ہے، سوائے زانیہ کے جو اپنی شرمگاہ کے ذریعے غیر محرم کو سیراب کرتی ہے۔ زانیہ عورت جو زنا کے ذریعے مرد کا دل بہلاتی ہے اور پھر اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ زنا کرنے والے لوگ خود اپنے آپ کو اللہ کے عذاب کا مستحق بنا لیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کسی بستی میں زنا اور سود عام ہو جائے تو گویا اس بستی کے لوگوں نے اپنے آپ کو اللہ کے عذاب کا مستحق بنا لیا کہ ان پر کسی بھی طرح کا عذاب آ جائے۔ پھر اسی طرح زانی کو دنیا میں بھی اللہ کی طرف سے سزا مل کر رہتی ہے، یعنی یہ ایک ایسا جرم ہے کہ جس کی سزا دنیا میں بھی ملتی ہے اور آخرت میں بھی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دو گناہ ایسے ہیں جن کی سزا میں جلدی کی جاتی ہے اور دنیا ہی میں دے دی جاتی ہے۔ نمبر 1 زنا، نمبر 2 والدین کی نافرمانی کرنے والا، ماں باپ کی بات نہ ماننے والا۔ اور اب یہ جو شخص ایسے بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے یا زنا جیسی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے تو پھر اس کا ایمان کیسے رخصت ہوتا ہے کہ اس کے گناہ کو چھپانے کے لیے جھوٹ پر جھوٹ بولتا چلا جاتا ہے، ایک نہیں کئی جھوٹ بولتا ہے، اور جب کوئی انسان جھوٹ بولتا ہے تو اس کے منہ کی بدبو سے فرشتے اس سے کئی میل دور چلے جاتے ہیں، اور پھر ایسے انسان سے اللہ تعالیٰ کی حفاظت ہٹ جاتی ہے اور وہ شخص ذلیل ہو کر رہتا ہے۔ دنیا میں بھی انسان پر ہر طرح کی بیماری اور طرح طرح کی مصیبتیں نازل ہوتی ہیں۔ پھر بڑھاپے کی عمر میں زنا کرنا اللہ کے غضب اور غصے کو اور بھڑکاتا ہے۔ پھر اسی طرح جس بستی میں زنا عام ہو جائے وہاں موتیں بہت ہونے لگتی ہیں، موت کی کثرت ہو جاتی ہے، قتل کی کثرت ہو جاتی ہے۔ پھر اسی طرح کسی بھی غیر حاضر شخص کی بیوی سے زنا کرنے والے شخص پر اللہ تعالیٰ قیامت کے روز ایک سانپ مسلط کر دیں گے۔ مذہبی کتب میں قیامت کے آنے سے پہلے بہت ساری علامات کا ذکر کیا گیا ہے۔ قیامت کی علامات میں سے سب سے پہلی علامت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد اور وفات ہے۔ پچھلے آسمانی کتابوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لقب نبی السا لکھا ہے، جس کا معنی ہے قیامت کا نبی، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ آخری نبی ہوں گے جن کی امت پر قیامت قائم ہوگی۔ قیامت کے آنے سے قبل حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اولاد نافرمان ہو جائے گی، بیٹیاں تک ماں کی نافرمانی کرنے لگے گی، دوست کو اپنا اور باپ کو پرایا سمجھا جائے گا، علم اٹھ جائے گا اور جہالت عام ہو جائے گی، دین کا علم لوگ دنیا کمانے کے لیے استعمال کرنے لگیں گے،
نااہل لوگ امیر اور حاکم بن جائیں گے، اور ہر قسم کے معاملات عہدے نامناسب اور نااہلوں کے سپرد ہو جائیں گے۔ جو جس کام کا اہل اور لائق نہ ہوگا وہ کام اس کے سپرد ہو جائے گا۔ لوگ ظالم اور برے لوگوں کی تعظیم اس وجہ سے کرنے لگیں گے کہ یہ ہمیں تکلیف نہ پہنچائیں گے۔ شراب کھلم کھلا پی جائے گی، اعلانیہ طور پر ناچنے اور گانے والی عورتیں عام ہو جائیں گی، گانے بجانے کا سامان اور آلات موسیقی بھی عام ہو جائے گا۔ لوگ امت کے پہلے بزرگوں کو برا بھلا کہنے لگیں گے، جھوٹ عام پھیل جائے گا اور جھوٹ بولنا کمال سمجھا جانے لگے گا۔ امانت میں خیانت شروع ہو جانے لگے گی۔ امانت کے طور پر رکھوائی جانے والی چیزوں کو لوگ ذاتی دولت سمجھنے لگیں گے۔ نیک لوگوں کی بجائے غلط کار قسم کے لوگ اپنے قبیلہ اور علاقے کے سربراہ بن جائیں گے۔ شرم و حیا بالکل ختم ہو جائے گی۔ ابھی موجودہ زمانے میں آپ خود دیکھیں کہ یہ سب علامتیں پوری طرح موجود ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آپ خود دیکھیں کہ یہ سب علامتیں پوری طرح موجود ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت آنے سے پہلے ظلم و ستم عام ہو جائے گا۔ ایمان سمٹ کر مدینہ منورہ کی طرف چلا جائے گا، جیسے سانپ سکڑ کر اپنی بل کی طرف چلا جاتا ہے۔ ویسے حالات پیدا ہو جائیں گے کہ دین پر قائم رہنے والوں کی وہ حالت ہوگی جو ہاتھ میں انگارہ پکڑنے والے کی ہوتی ہے۔ زکوٰۃ کو لوگ تاوان سمجھنے لگیں گے۔ مال غنیمت کو اپنا مال سمجھا جانے لگے گا۔ ماں کی نافرمانی اور بیوی کی فرما برداری شروع ہو جائے گی۔ عورتیں زیادہ اور مرد کم ہو جائیں گے، یہاں تک کہ ایک مرد 50 عورتوں کا نگران ہوگا۔ زناکاری اور بدکاری عام ہو جائے گی، حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے قریب زمانے میں لوگ اپنی بیویوں کے ساتھ زنا کریں گے۔ میں نے جب یہ حدیث پاک پڑھی کہ لوگ اپنی بیویوں کے ساتھ زنا کریں گے تو ہمیں اس بات کی سمجھ نہ آئی، تو ہم نے اپنے ایک عالم دین سے پوچھا تو انہوں نے فرمایا، ہاں ایک صورت تو اس کی یہ ہے کہ مرد یا عورت کوئی کفر یا بول دے اور نکاح ٹوٹ جائے، اور ان کو اس کا پتہ ہی نہ ہو کہ نکاح ٹوٹ گیا ہے یا نہیں، بلکہ قاری ثناء اللہ پانی پتی لکھتے ہیں کہ اگر دو بندے گفتگو کر رہے ہوں، ایک نے کہا کہ یہ تو شریعت کی بات ہے اور دوسرے نے جواب دیا کہ رکھ پڑے شریعت کو، تب وہ آدمی کافر ہو گیا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم علماء سے پوچھیں کہ کلماتی کفر کون کون سے ہیں، یہ نہ ہو کہ ہم ایسے جملے بولیں اور کفر کا ارتکاب کریں۔ کئی جملے تو بہت عام ہیں، تو ان کا علم حاصل کرنا بہت ضروری ہے کہ ہم تو اپنی گفتگو میں کوئی ایسی بات نہیں کہہ جاتے۔ اگر نکاح ٹوٹ گیا تو پھر ہم بھی ایسے ظلم میں ابھی بھی رہ رہے ہیں اور زنا کا گناہ لکھا جا رہا ہو۔ تو فرمایا کہ مرد قرب قیامت میں اپنی بیویوں سے زنا کریں گے۔ ایک صورت یہ ہے کہ یہ کفر یہ کلمات بیوی بولے تو بھی نکاح ٹوٹ جاتا ہے، اگر خاوند بولے تو بھی نکاح ٹوٹ جاتا ہے، اور دوسری صورت ایک دوسرے کے ساتھ بحث، اور یہ تو ہر گھر کی بات نظر آتی ہے۔ جب شادی ہو تو میں بولتا تھا اور بیوی سنتی تھی، اس نے کہا پھر اپنے بچے ہو گئے تو بیوی بولتی تھی اور میں سنتا تھا، اس نے کہا پھر ہم دونوں بوڑھے ہو گئے، اب ہم دونوں بولتے ہیں تو محلے والے سنتے ہیں۔ بڑھاپے میں پیسوں کی تکرار اور زیادہ ہو جاتی ہے، اور اس میں ہوتا کیا ہے کہ مرد کی زبان میں کنایا طلاق نکل جاتی ہے۔ کنایا کہتے ہیں، لفظ طلاق والا نہیں بولا، لیکن بات ایسی کہہ دی کہ مفہوم طلاق والا نکلتا ہے، اس کو کنائے میں طلاق کہتے ہیں۔ آج کل یہ گناہ بہت زیادہ ہے، غصے میں کہہ دیتے ہیں کہ چلی جا، مجھے تیری کوئی ضرورت نہیں۔ آج کے بعد اس قسم کے الفاظ جس کا نتیجہ یہ نکلے کہ تو میری بیوی نہیں ہے۔ اب ایسے مسائل کی بھی معلومات کرنی چاہیے، شریعت کیا کہتی ہے، علم حاصل کرو، ایسا نہ ہو کہ کنائے میں طلاق ہو جائے اور انہیں پتہ بھی نہ ہو
اور وہ ساتھ رہ رہے ہوں۔ اور آج کل یہ حالات ہیں کہ زبان سے طلاق کہہ دیتے ہیں، طلاق ہو بھی جاتی ہے، پتہ بھی ہے دونوں کو، مگر بدنامی کی وجہ سے پھر میاں بیوی اکٹھے رہ رہے ہوتے ہیں، ایک گھر میں، ایک کمرے میں، تو یہ زنا کر رہے ہیں۔ قربان جائیں اس سچے نبی کی مبارک زبان پر جس نے 1400 سال پہلے بتا دیا تھا کہ قرب قیامت کے نزدیک لوگ اپنی بیویوں سے زنا کریں گے۔ ناظرین، صحیح بخاری کی ایک حدیث کے مطابق قرب قیامت کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ لوگ عمارات بنانے میں ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش کریں گے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ وہی دور شروع ہو چکا ہے۔ دنیا بھر میں بلند و بالا عمارتیں کھڑی ہو چکی ہیں، اور جس ملک میں سب سے بلند ترین عمارتیں موجود ہوں وہاں کے حکمران اور شہری اسے فخر کا سبب گردانتے ہیں، اور اسے جیسے دیگر کئی نشانیوں کے متعلق بھی علماء کرام کا کہنا ہے کہ وہ پوری ہو چکی ہیں، اور اب امام مہدی کا ظہور اور قیامت قریب تر آ چکی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کی نشانی بتلاتے ہوئے فرمایا کہ اونٹوں اور بکریوں کے چرواہے ایک دوسرے سے مقابلہ کرتے ہوئے لمبی لمبی عمارتیں بنوائیں گے اور فخر کریں گے کہ ریاض شہر میں عمارتوں کا یہ مقابلہ آج اپنے عروج پر پہنچ گیا ہے۔ تو وہیں پر برج خلیفہ کی عمارت دنیا کے سب سے اونچی عمارت بن گئی ہے۔ تو ساتھ ہی شہزادہ ولید بن طلال نے جدہ میں اس سے بھی بڑی عمارت بنانے کا اعلان کر دیا، جو دھڑا دھڑ بنتی چلی جا رہی ہے۔ عرب کی عمارتیں سارے جہاں سے اونچی ہو چکی ہیں۔ عرض کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ پیارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فرمایا وہ پورا ہو چکا ہے، اور بتائی ہوئی پیشن گوئیاں آج ہو بہو پوری ہو رہی ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کے بعد کیا ہوگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور حدیث کہ عرب کی سرزمین سرسبز ہو جائے گی۔ سعودی عرب پر اب بارشیں شروع ہو چکی ہیں، مکہ اور جدہ میں سیلاب آ چکے ہیں۔ عرب سرزمین پہلے ہی جدید ٹیکنالوجی کو کام میں لا کر سرسبز بنانے کی کوشش کی گئی ہے۔ سعودی عرب گندم میں پہلے ہی خود کفیل ہو چکا ہے۔ اب وہاں خشک پہاڑوں اور بارشوں کی وجہ سے سبزہ اگنا شروع ہو چکا ہے، پارک سرسبز ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ بارشوں کی وجہ سے آخر کار حکومت ڈیم بنانے کا سوچ رہی ہے، جس سے پانی کی نہریں نکلیں گی، ہریالی ہوگی، سبزہ مزید ہوگا، فصلیں لہلہائیں گی۔ یوں یہ پیشن گوئی بھی اپنے تکمیلی مراحل سے گزرنے جا رہی ہے، اور جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنی نگاہوں سے دیکھتے جا رہے ہیں۔ اگر حدیث میں غور کریں تو مشرق وسطیٰ کے زوال کا آغاز ملک شام سے شروع ہوا، لیکن شاید عرب حکمران یا تو یہود و نصارہ کی چال سمجھ نہ سکے یا بے رحمی اختیار کیے ہوئے ہیں۔ لیکن وجہ جو بھی ہو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائی علامات کو تو ظاہر ہونا ہی تھا۔ چنانچہ حدیث پاک میں ارشاد ہوتا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب اہل شام تباہی اور بربادی کا شکار ہو جائیں گے، تو پھر تم میں کوئی خیر باقی نہ رہے گی۔ ناظرین، یاد رکھیں، احادیث مبارکہ کی روح سے شام اور اہل شام سے امت مسلمہ کا مستقبل وابستہ ہے۔ اگر ملک شام ایسے ہی برباد ہوتا رہا تو پوری امت مسلمہ کی بھی خیر نہیں۔ ویسے تو شام ہو چکا ہے، اب جب کہ 5 سالہ خون ریزی میں 8 لاکھ بے گناہ بچے، بوڑھے، عورتیں شہید اور لاتعداد دوسرے ملکوں کے سرحدوں پر زندگی کی بھیک مانگ رہے ہیں اور شہید ہو رہے ہیں، اور اتنی تعداد میں زخمی یا معذور ہو چکے ہیں، لہذا شام مکمل تباہی کے بعد اب نزع کی حالت میں ہے۔ اس حدیث کے حساب سے عرب ممالک کے سنہرے دور کے خاتمے کی اہم وجہ ملک شام کے موجودہ حالات ہیں۔ گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور حدیث پیش گوئی کے علامہ ظاہری ہو رہی ہے۔
یاد رکھیں کہ شام کے متعلق اسرائیل، روس، امریکہ جو بھی یہاں جھوٹے ہیلے بہانے بناتے ہیں، لیکن ان سب کا اصل ہدف جزیرہ العرب ہے، کیونکہ یہ کفار کا عقیدہ ہے کہ دجال ہمارا مسیح ہے۔ اس وجہ سے یہ لوگ دجال کے انتظامات مکمل کر رہے ہیں، جس کے لیے عرب ممالک میں عدم استحکام پیدا کرنا ہے، کیونکہ ملک شام پر یہ یہود و نصارہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں، اور یہ ہو کر رہے گا۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے قبل چنانچہ کتاب میں ہے کہ آخری زمانے میں جب مسلمان ہر طرح سے مغلوب ہو جائیں گے، مسلسل جنگیں ہوں گی، شام میں بھی عیسائیوں کی حکومت قائم ہو جائے گی۔ قیامت سے متعلق بھی معلومات ہمیں ملتی ہیں کہ قیامت سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے 30 بڑے بڑے کذاب اور دجال آئیں گے، ہر ایک نبوت کا دعویٰ کرے گا، حالانکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ قیامت کی نشانی میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ ممکنہ عراق میں سونے کے پہاڑ اور سونے کے خزانے سے مراد عراق کا تیل ہے، اور جب یہ علامتیں ہو چکی تو سخت قسم کا عذاب شروع ہوگا۔ اس میں سرخ آندھی آئے گی، آسمان سے پتھر برسیں گے، کچھ لوگ زمین میں دھنسا دیے جائیں گے، لوگوں کی شکلیں مسخ مسخ ہو جائیں گی۔ پھر ایسی کئی نشانیاں ظاہر ہوں گی، جیسے ہار کا دھاگا ٹوٹنے پر مسلسل دانے گرنے لگتے ہیں۔ زمانہ وقت کے گھوڑے کو پر لگائے جس تیزی سے گزر رہا ہے، اس تیزی سے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں بتدریج قرب قیامت کی آمد کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ کئی نشانیاں اور علامات باقی ہیں۔ فتنہ دجال ایک ایسا خطرناک اور عظیم ترین فتنہ ہے کہ تمام انبیاء نے اپنی امتوں کو اس کے متعلق آگاہ کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو اس کے بارے میں اس قدر واضح بتایا کہ صحابہ کرام اس دجال کے فتنے سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ احادیث کی روشنی میں علماء کرام نے دجال کے خروج سے قبل کی کئی نشانیاں بتائی ہیں۔ ان کے مطابق گھروں میں ناچ گانا عام ہو جائے گا۔ آج کل ڈش، ٹی وی، کمپیوٹر اور موبائل کے ذریعے یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اور پختہ گھروں کی تعمیر کی خواہش ہوگی۔ آج کل غریب سے غریب تر لوگوں کے بھی پکے مکان سب کے سامنے ہیں۔ مساجد میں دجال کا تذکرہ ختم ہو جائے گا، پانی کی قلت ہوگی۔ اس کے سب سے بڑی مثال ان دنوں ہمارا وطن عزیز ہے۔ دجال کے خروج کے بعد اس کی حیران کن طاقتوں کے بارے میں مختلف آراء ہے، مگر قابل غور اور دلچسپ بات یہ ہے کہ قدرت کی جانب سے اس کو عطا کی گئی طاقتوں کے حوالے سے کہ یہودی بڑی تیزی کے ساتھ تجربات کرنے میں آئے روز مصروف ہیں۔ روایات میں ہے کہ وہ بارش برسانے پر قدرت رکھتا ہوگا۔ مصنوعی بارش برسانے کا تجربہ کیا جا چکا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ وہ زمین کو تہ و بالا کرنے کی قدرت رکھتا ہوگا۔ الاسکا میں لگائے گئے پروگرام ہارپ کو کون نہیں جانتا، جس کے تحت دنیا میں کہیں بھی مصنوعی طور پر زلزلے، سیلاب اور سونامی لائے جا سکتے ہیں۔ قیامت کی نشانیوں کے مطابق دجال کو حضرت عیسیٰ فلسطین کے علاقے میں قتل کریں گے۔ یہودی اس مقام پر اپنے مسیح کو فرار کروانے کے لیے ایئرپورٹ تیار کر چکے ہیں۔ دنیا کا انتہائی تیز رفتار طیارہ موجود ہے جس پر KFIR یعنی کافر درج ہے۔ دجال کے ماتھے پر بھی کافر لکھا ہوگا۔ قیامت کی ایک نشانی میں یہودیوں کو پناہ دینے والا درخت کارگد کا بھی ذکر ہے۔ آخری جنگ میں جب یہودی مسلمانوں سے چھپنے کے لیے پتھروں اور درختوں کی اوٹ لیں گے تو سوائے غرقد کے تمام چیزیں مسلمانوں کو اپنے پیچھے یہودیوں کی موجودگی کا پتہ دیں گی۔ ملکی غیر ملکی ویب سائٹ کے مطابق یہودی غرقد کے باغات تیزی سے لگا رہے ہیں۔ آخری زمانے میں جب مسلمان ہر طرف سے مغلوب ہو جائیں گے اور اس جگہ تک ان کی حکومت قائم ہو جائے گی
بچے کھچے مسلمان مدینہ منورہ پہنچ جائیں گے۔ اس وقت حضرت امام مہدی مدینہ منورہ میں ہوں گے۔ دوسری طرف دریائے تبریہ بھی تیزی سے خشک ہو رہا ہے، جو کہ حضرت امام مہدی کے ظہور سے قبل خشک ہوگا۔ مشرق وسطیٰ کے حالات کو، خصوصاً مسلمان اور ساری دنیا کے حالات کو دیکھتے ہوئے صاف نظر آتا ہے یہ دنیا ہولناکیوں کی جانب بڑھ رہی ہے۔ فرانس اور یورپ بھی عالمی جنگ کی بات کر چکے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ عالمی جنگ کہاں سے شروع ہوگی؟ صاف نظر آ رہا ہے مشرق وسطیٰ ہی میں متوقع ہے، لیکن موجودہ حالات سے پتہ چلتا ہے کہ حالات غزوہ ہند کی طرف رخ کر رہے ہیں، کیونکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری قوم کا ایک لشکر وقت آخر کے نزدیک ہند پر چڑھائی کرے گا، اور اللہ اس لشکر کو فتح نصیب کرے گا، یہاں تک کہ ہند کے حکمرانوں کو بیڑیوں میں جکڑ کر لائیں گے۔ اللہ اس لشکر کے تمام گناہ معاف کر دے گا، پھر وہ لشکر واپسی کا رخ کرے گا اور شام میں موجود عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے ساتھ جا کر مل جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اگر میں اس وقت زندہ رہا تو میں اپنا سب کچھ بیچ کر اس لشکر کا حصہ بنوں گا، اور پھر جب اللہ ہمیں فتح نصیب کرے گا تو میں یعنی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جہنم کی آگ سے آزاد کہلاؤں گا۔ جب میں شام پہنچوں گا تو عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی تلاش کر کے انہیں بتاؤں گا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سپاہی ہوں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبسم فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، بہت مشکل آنے والے ادوار بڑے پرفتنہ نظر آتے ہیں، اور اس کے متعلق بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری امت پر ایک ایسا دور آئے گا جس میں ایسے فتنے آئیں گے کہ جیسے تسبیح ٹوٹنے پر دانے زمین پر آئیں گے۔ لہذا اپنے نسلوں کی ابھی سے تربیت اور ایمان کی فکر فرمائیے، موبائل کا بے جا استعمال نہ کریں، رات کو دیر تک نہ جاگیں، فیشن اور یہودی انداز اپنانا ترک کر دیں، ورنہ آزمائشوں کا مقابلہ دشوار ہوگا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں قطعی قیامت قائم ہونے میں تقریباً 250 صدیاں باقی ہیں۔ البتہ دور قیامت کا آغاز ہو چکا ہے، تمام دور فتنہ فساد سے معمور ہے، جنگ و وجدل اور مختلف طاقتوں کے مابین کھینچا تانی کا تسلسل جاری رہے گا۔ حق و باطل کی ان معرکہ آرائیوں میں خون انسانی عرضہ ہوگا۔ نبی برحق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کچھ افشاں کر دیا، 1400 سال پہلے باخبر کر دیا۔ مسلمانوں نے اگر ہوش کے ناخن نہ لیے تو اپنے آپ کو تباہ کر بیٹھیں گے۔ دیگر مذہب کو ماننے والے تو سب تیاری کی حالت میں ہیں، یہودی دجال کا انتظار کر رہے ہیں۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام کا پھر سے ظہور ہوگا، عصر کا وقت ہوگا، دمشق کی مسجد انواع میں لوگ نمازی کی تیاری میں مصروف ہوں گے، اور وہ مسجد کے مینار سے ہوتے ہوئے سیڑھیوں کے ذریعے اتریں گے کہ 2 فرشتوں کے کاندھوں پر ہاتھ لگائے ہوئے ہوں گے، تازہ کیے ہوئے وضو کے ساتھ پانی قطروں کی شکل میں ان کے بازو سے ٹپکے گا۔ امام مہدی علیہ السلام کی امامت میں وہ نماز ادا کریں گے۔ ان کی تدبیر میں بہت سے مسیح لوگ مسلمانوں کے ساتھ آ ملیں گے، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمائے ہوئے فرمودات پر مسلمانوں کا ایمان ہے۔ مگر ناظرین ذرا ٹھہریے، اللہ کے آخری نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو یہ بھی فرمایا تھا کہ میرا وہ بیٹا مہدی جس کی امامت پر جناب عیسیٰ علیہ السلام جیسا بلند مرتبہ نماز ادا کرنے پر فخر کریں گے، ان دونوں کی سرپرستی میں خود مسلمانوں کا ہی ایک لشکر مخاصمت میں چڑھ دوڑے گا۔ وہ اللہ کے حکم سے
زمین بوس ہو جائے گا مگر کلیجہ کٹ جاتا ہے۔ یہ سن کر کیا مسلمانوں کو بھی عقل سلیم عطا بھی ہوگی کہ نہیں؟ آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دشمنی کرتے رہیں گے۔ جن یہودیوں سے عداوت ہے وہ تو اپنے ہاں سب سے اعلیٰ مذہبی مقام محض اپنے نبی جناب ہارون علیہ السلام کی آل کے لیے مختصر رکھتے ہیں، کسی اور کو وہ اس منصب پر فیض ہی نہیں ہونے دیتے۔ تو پھر ہم مسلمانوں کو یہ شعور کیوں حاصل نہیں، جبکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پاک کو سرفرازیاں تو خود اللہ رب العزت نے عطا فرمائی ہیں۔ بد نصیبی کے ہم اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین سے روح گردانی کے مرتکب تو ہوتے ہی ہیں، اللہ رب العزت کے احکامات اور حکمتوں کے بھی عملاً انکاری ہیں۔ فرامین نبی اور احکامات الہی کی سری خلاف ورزی آخر ہمیں کہیں کا نہ چھوڑے گی۔ سمجھنے کا وقت اب ہے کہ بعد ازاں پچھتاوے کی بھی فرصت نہ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر وقت فتنے کے دور میں ایمان پر قائم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں میں شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔